ویلکم بیک ناظرین. غوث علی شاہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. غوث علی شاہ صاحب, بلدیہ عظمیٰ کراچی, عبدالستار افغانی صاحب میئر تھے, آپ کے ان سے اختلافات ہوئے, آپ نے بلدیاتی ادارے توڑ دیے, کیا اختلافات تھے؟ دیکھیں, کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا. عبدالستار افغانی مرحوم میرے اچھے دوست تھے اور ہم نے اکٹھا کام کیا تھا. لیکن میئر بننے کے بعد اس نے ایک نئی ٹرینڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ کراچی علیحدہ شہر ہے, سندھ علیحدہ ہے. اچھا, میں نے اس ٹرینڈ کو اس وقت بھی مخالفت کی اور آج بھی کر رہا ہوں کہ کراچی از پارٹ اینڈ پارسل آف سندھ. سندھ کراچی سے علیحدہ نہیں ہے, کراچی سندھ سے علیحدہ نہیں ہے. تو اس کا اس وقت زور ہوا کہ جو وہیکل ٹیکس ہے جن پہ کراچی کا نمبر لگا ہوا ہے گاڑیوں کا, وہ کراچی کو دی جائے, سندھ کو نہ دی جائے. میں نے ان کو بڑا سمجھایا, بڑی میں نے کوشش کی کہ دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ ہو گئی ہے سندھ میں کہ کراچی کا جو نمبر ہے گاڑی پہ ریسیل کا, وہ ریسیل میں ان کو فائدہ دیتا ہے. ریسیل ویلیو زیادہ ہے, اس کا ویلیو ہے کہ بھئی کراچی میں گاڑی رہی ہے, یہ خراب نہیں ہوگی. یہ ایک ٹرینڈ میں نے ان کو یہاں تک پروپوزل دیا کہ ٹول پلازا پہ, یہ کراچی کی ٹول پلازا یا حیدرآباد کی ٹول پلازا 24 آورس کے لیے, 48 آورس کے لیے نمائندے بٹھا دیں, آپ بھی ہم بھی, وہ گاڑیوں کو چیک کریں کہ جو گاڑی کراچی کے نمبر سے سندھ جا رہی ہے وہ آیا کراچی کی گاڑی ہے یا سندھ کی گاڑی ہے. اگر میجارٹی گاڑیوں کی سندھ کی ہوں تو پھر تو اس آرگومنٹ کو ویلیو نہیں ہے, پھر یہ آرگومنٹ بیس لیس ہے کہ یہ کراچی ہے, یہ سندھ ہے. لیکن اس نے اس کو کچھ زیادہ ہی آگے لیا. تو پھر جب حکومت چلانی ہوتی ہے تو اس وقت بیٹر انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. حکومت ایسے نہیں چلتی کہ اس کو ٹائم دیا, اس کو کافی وقت دیا میں نے, لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ ضد پہ آ گئے ہیں تو اس کو ضد کو توڑنے کے لیے سوائے کارپوریشن کے توڑنے کے کوئی راستہ نہیں تھا. کہا یہ جاتا ہے, آپ پر الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ جی جنرل ضیاء نے آپ کو پیپلز پارٹی کے اثرات کم کرنے کے لیے سندھ میں استعمال کیا. جی نہیں, ایسا بات نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے, میں کر دوں, کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کے بڑے لیڈر کو ضیاء کے ہاتھوں پھانسی آئی تو سندھ کے عوام میں نفرت ہوئی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ پیپل پارٹی میں تھے. پھر ماشاء اللہ والوں نے اس زمانے میں ایسا ان کو ہر ایک سندھی پیپل پارٹی کا بندہ نظر آتا تھا. تو وہ ایک ایسا اسٹیٹ تھا کہ یہ ڈفرینشیٹ کرنا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پیپل پارٹی نے سندھ میں ریگنگ کر کے الیکشن لڑی. اس سے پہلی الیکشن جو 70 میں ہوئی اس میں بھی سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کو میجارٹی نہیں ملی. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ, آپ جا کے دیکھیں. تو اس وقت کی ضرورت تھی کہ اس فرق کو کرنا چاہے, اور آئی واز ان پالیٹکس. اب یہ ایک چیلنج تھا اینڈ آئی ایکسپٹڈ دا چیلنج. اچھا, ایم کیو ایم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی تخلیق جنرل ضیاء نے کی ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تخلیق کوئی انسان کسی کی نہیں کرتا, تخلیق عوام کرتے ہیں. ایم کیو ایم کی تخلیق بھی عوام نے کی. ایم کیو ایم کو وجود پہلے سے ہی تھا. ایم کیو ایم اس دن وجود میں آ گئی جس دن اردو اسپیکنگ طبقے نے یہ محسوس کیا کہ وہ کہیں اکوموڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں, نہ پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ میں, نہ پاکستان پیپل پارٹی میں. تو انہوں نے اپنے وجود کو منانے کے لیے یہ شروع ایکسرسائز ہوئی کراچی یونیورسٹی سے. ٹھیک, جناب الطاف حسین کراچی یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے وہاں انہوں نے شروع کیا. لیکن اب یہ تھی کہ نا, یہ پارٹیز بنتی ہیں کسی نہ کسی دور میں. پاکستان پیپل پارٹی ایوب خان کے دور میں بنی, ایوب خان اس پریزیڈنٹ تھے. تو آپ یہ کہیں گے کہ ایوب خان نے بنائی پیپل پارٹی, یہ کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ تو اس کے خلاف بنی. تو اس طرح یہ ضرور ہے کہ ضیاء کے دور میں بنی, لیکن میں اس ویو کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ ضیاء نے بنائی. ہاں, اس میں ایجنسیز کا ضرور ہاتھ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بھی میرے خیال میں مینلی ایجنسیز کا جو ویو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے خلاف تھا. اس طرح یہ بات جماعت اسلامی کا زور کم کرنے کے لیے میرا جہاں تک حسین ہارون صاحب سے آپ کو کیا تنازع تھا؟ کوئی تنازع نہیں تھا. حسین ہارون اسپیکر تھے, میں چیف منسٹر تھا. میں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے آپریٹ کرنے دیا. لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ حسین ہارون صاحب اسپیکر کو انڈیپینڈنٹ اور فیئر ہونا چاہیے, اسپیکر سب کا ہوتا ہے, پوری اسمبلی کا ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے
کہ یہ کسی نہ کسی پارٹی کا ہوتا ہے، کسی نہ کسی پارٹی کے اسٹرینتھ پہ وہ اسپیکر بنتا ہے، اور وہی پارٹی ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے. لیکن یہ کیونکہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشنز ہوئی تھی، اور عبداللہ حسین ہارون اچھے خاندان سے واسطہ رکھتے تھے، وہ مرحوم عبداللہ ہارون صاحب کا پوتے تھے، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے میں. اور ان کے دونوں چچا یوسف ہارون صاحب سندھ کے چیف منسٹر بنے، اور دوسرا چچا گورنر بنے، تو بڑا کنٹریبیوشن تھا تو بنے. لیکن تھوڑے ہی عرصے میں میں نے محسوس کیا کہ اس کی کارکردگی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس نے گورنمنٹ کو ٹارگیٹ بنایا. میں اس کے پاس چلا گیا، چیمبر میں چلا گیا اس کو سمجھانے کے لیے کہ میں چیف منسٹر ہوں، یا حکومت میں چلا رہا ہوں، آپ اسپیکر ہیں، آپ اگر انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے، دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بیلنس نہیں رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گا اس طرح ورکنگ کو. اور یہ ٹرانزٹری پیریڈ ہے، مجھ پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ میں کامیابی سے سویلین رول کو سندھ میں اتنا انٹروڈیوس کراؤں کہ یہ سویلین سچویشن بہتر ہو جائے. شاہ صاحب، آپ کی گفتگو سے، آپ کی شخصیت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس میں آمریت کچھ ہے، کہ آپ کا عبدالستار افغانی سے بھی بات چیت نہیں بنتی، آپ کی اسپیکر جو ہیں سندھ اسمبلی کے وہ بھی نہیں بنتے، ان سے بھی نہیں بنتی آپ کی، اور آپ جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے ان دونوں کو فارغ کر دیتے ہیں. میری بات سنیں، یہ آپ جو لفظ استعمال کریں وہ اچھا لفظ نہیں ہے. یہ اینکر کو زیب نہیں دیتا کہ آمریت کا لفظ استعمال کرے اس آدمی کے خلاف جس نے عامر کے خلاف جیل قبول کیا، اس کے ساتھ لڑائی کی، جلاوطنی قبول کی، عامر کو لڑنے کے لیے ملک سے جیل میں چلا گیا، ان کی بات نہیں مانی. اور ایسے کیس میں ٹرائی ہوا جس کو کہا گیا کہ اگر آپ عامر کو سپورٹ نہیں کریں گے یو ول بی ٹرائیڈ ان اے کیس وچ از پنشبل ود ڈیتھ. آئی ڈڈ ناٹ کیئر فار دیٹ. میں نے اس کو تو اس لیے یہ لفظ آپ بہتر ہوگا کہ اگر واپس لے لیں تو اچھا لگے. میں بالکل لے لیتا ہوں، لفظ واپس لیتا ہوں. میں بتاؤں کیونکہ میں قانون دان ہوں، بیسیکلی قانون دان ہوں، اور قانون کے دائرے میں کام کرتا ہوں. عبدالستار افغانی کو بھی میں نے ٹائم دیا کہ قانون کے دائرے میں کام کرے. جب اس نے قانون کے دائرے میں کام نہیں کیا تو میں نے ایکٹ کیا، کیونکہ میں قانون جانتا تھا کہ ایک ادارہ جو پروڈکٹ ہے حکومت سندھ کی، وہ اگر اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اس کو کہے کہ یہ کراچی علیحدہ ہے، سندھ علیحدہ ہے، تو یہ بڑا چیلنج تھا. اور اس وقت اگر میں اس کو نپ ان دا بڈ نہ کرتا تو وہ بڑا درخت ہو جاتا. اسی طرح جناب حسین ہارون صاحب اسپیکر تھے، اس کا بھی ایک دائرہ اختیار تھا، اس دائرے اختیار میں وہ کام کرنا تھا. جب میں نے اس کو کوئی سال بھر کا ٹائم دیا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سال بھر کا ٹائم اسپیکر رہا ہے جی. جب سال بھر میں وہ ایڈجسٹ نہ کر سکا، اس کی ایٹیٹیوڈ وہ رہی، تو دین آئی ایکٹڈ، کیونکہ قانون رکھا ہوا تھا. اور میں نے کوئی بے قانونی نہیں کی کہ اگر کوئی اور اسپیکر صرف میں نے نہیں کیا، میرے بعد فخر امام کے ساتھ ہوا، اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہوا نیشنل اسمبلی میں. جی بالکل. اور میں نے جب دیکھا کہ حسین ہارون صاحب قانون کے دائرے میں کام نہیں کر رہے ہیں، میں ان کے چیمبر میں، جیسے مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بھی تاریخ ہے، شاید ہی کوئی چیف منسٹر اسپیکر کے پاس پہلے گیا ہو، میں چلا گیا اس کے پاس، کیونکہ مجھے اس کے لیے بھی عزت تھی، اس کے دونوں چچاؤں کے لیے، جیسے اس کے دادا کے لیے تو سب سے زیادہ عزت تھی، کیونکہ وہ پاکستان بنانے والوں میں سے ہے. تو میں ان کو سمجھانے گیا کہ یو آر اے ینگ مین، یہ قدرت نے آپ کو بڑا اچھا موقع دیا ہے، اسپیکر جو ہے ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے، آپ یہ نہ کریں. کہتا نہیں شاہ صاحب میں نہیں. لیکن پھر جب ایک سال میں نے دیکھا کہ وہ فیئر نہیں ہے، ایک سائڈ پہ زیادہ ہے، گورنمنٹ کے خلاف ہے، تو آئی ایکٹڈ. اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تاریخ میں نہیں ہوا ہے. میں نے نو کانفیڈنس موشن دیا، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اسپیکر صاحب کو شاید کوئی 1 یا 2 ووٹ ملے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اپریل 1988 میں آپ کی وزارت اعلیٰ ختم ہو گئی. بالکل ختم ہوئی. یہ ناراضگیاں تھیں اس کی وجہ، یا آپ پرفارم نہیں صحیح کر پائے، یا آپ کا اپنا دل اچاٹ ہو گیا تھا؟ نہیں، وہ ایسا ہوا کہ میں نے 1998 میں یہاں پہ ایک مہم چلائی ڈاکوؤں کے خلاف. مجھے اطلاع ملی کہ کافی حکومت کے لوگ ڈاکوؤں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، یہ ہے. تو میں نے 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا ڈاکوؤں پہ، اور
میں نے محسوس کیا کہ اس میں سب سے زیادہ پولیس آفیسرز نے میری مدد کی ان ڈاکوؤں کو پکڑنے میں. تو اس دوران میرا اور پرائم منسٹر صاحب کا سندھ کے حالات پہ کچھ نہ کچھ اختلاف بڑھتا گیا. لیکن اتنا بھی نہیں تھا، میں نہیں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارا کوئی اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے جو پرائم منسٹر صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کوئی خطرہ ہوں. ان کو کچھ یہ فیلنگ ہوئی. تو پھر وہ ایک فنکشن ہوا جس میں کئی کروڑ روپیہ میں نے انعامات دیے ان لوگوں کے. تو انہوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ نہیں کرایا اتنے بڑے فنکشن کو، پی ٹی وی پر. اس وقت صرف پی ٹی وی تھی جی. تو میں نے یہ ایک سگنل دیا کہ بھائی ایک دن میں نے انتظار کیا. پھر میں نے انفارمیشن منسٹر مرحوم قاضی عابد تھے جو میرے دوست تھے، وہ میرے ساتھ سندھ میں منسٹر بھی رہے تھے. انہوں نے کہا بس میں مجبور ہوں، پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کے پروگرامز کو بلیک آؤٹ کیا جائے. اب دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، نہ محمد خان ہے نہ محمد خان. پھر میں نے محسوس کیا کہ بھائی دیکھو میں کوئی اسٹریٹ سے نہیں آیا ہوں، میں عدالت عالیہ کو چھوڑ کے یہ خدمت کرنے آیا ہوں. اگر اس کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے تو یہ کوئی خاص معراج نہیں ہے کہ میں اس کے پیچھے لگا رہا ہوں. ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد دین آئی پریفر ٹو ریزائن. میں نے اس کو ریزگنیشن دے دی. اور پھر محمد خان مرحوم کچھ دنوں کے بعد اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی. 29 مئی. میں نے اس کو کانشیس کیا تھا. میں نے کہا یہ آپ سے وہی کام لیا جا رہا ہے جو ایوب خان سے کالا باغ کے سلسلے میں لیا گیا تھا. کالا باغ ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے. اس وقت 2 پراونس تھے، اور وہ ہوم پراونس میں اس کو ویک کرنے کے لیے کالا باغ کے خلاف ایک کانا پھوسی ہوئی یا جو بھی آپ لفظ دے دیں، اور دے سکسیڈیڈ ٹو گیٹ کالا باغ ریموو. میں نے ان کو کہا آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. شاہ صاحب مزید گفتگو کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.